اب حضرت موسیٰ کی آپ نے جو بات کی ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ کی، انہوں نے ان پر جو وحی کی گئی تھی، اگر اس کا ذکر کیا جائے تو انہوں نے ان کو وحی کی گئی کہ دودھ پلا کر آ، اپنی اولاد کو پانی کے حوالے کر دیں۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 ہے جی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا پیغام ہے امہات کے لیے اس میں؟ دیکھیے وہاں پر جب یہ کہا گیا ہے کہ آپ دودھ پلائیں اور پانی کے حوالے کر دیں، پانی میں ڈال دیں، تو قرآن کریم کبھی بھی کوئی بات جو ہے وہ اضافی نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے مقصدیت ہوتی، کوئی شے، کوئی ایک حرف بھی اضافی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی مقصود یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ دودھ پلا لیں گی تو حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے دودھ کا ذائقہ جان لیں گے۔ اب جب ان کو پانی میں ڈالا گیا ہے تو وہاں جا کر جب محل میں اور سارے لوگوں نے کوشش کی ہے، خواتین نے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا جائے، تو انہوں نے کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا، اور پھر یوں یہ وہ ترکیب تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، ایک ترتیب کہ وہ پھر واپس لوٹ کر اپنی والدہ کے پاس آئے ہیں۔ اگر وہ اپنی والدہ کا دودھ پی کر نہ جاتے تو پھر وہ ان خواتین کی طرح ہی، باقی اللہ تو سب چیزوں پر قادر ہے، لیکن وہ ان خواتین کی طرح اپنی والدہ کو بھی ریجیکٹ کر دیتے، کیونکہ وہ تو ان سے دودھ حاصل نہیں کیا تھا انہوں نے اس وقت۔ تو یہ بیسیکلی ایک ماں کے دودھ کا ذائقہ اگر اسے واپس لا سکتا ہے اولاد کو اللہ کی مہربانی سے، تو تربیت کے ذائقے جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہیں کہ ایک ماں کی تربیت جو ہے وہ اپنی اولاد کو اس کی طرف لے آتی ہے۔ جزاک اللہ۔